بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں آپ کے سامنے ایک اہم مسئلے کی وضاحت اور اس کے سلسلے میں کچھ جو لوگ سوال کیے ہیں اس کے چند ایک حتمی جواب تو نہیں، تاہم کچھ قدر مشترک جواب ضرور دیکھیں۔ یہ بیماری جو آج پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، کرونا وائرس، اور اس جنس کی جو تمام تر بیماریاں نظر کے سامنے بقول ڈاکٹر کے موجود ہے، پہلے تو یہ سال بھر جو 2020 کا سال ختم ہو رہا ہے، یہ کرونا وائرس بیماری ہی کے نظر ہو گیا۔ اب کچھ بڑی بڑی کمپنیوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے اس کا ویکسین، دوا جس کو کہتے ہیں، وہ تیار کر لیا ہے، اور کافی حد تک لوگوں کو اس کا ٹیکہ بھی لگایا گیا۔ تو اس سلسلے میں ہمارے مسلمانوں کے درمیان یہ تشویش ہے کہ آیا یہ کرونا وائرس بیماری کا جو یہ ویکسین تیار کیا گیا، اس کا جو ٹیکہ تیار کیا گیا، اس کی جو دوا بنائی گئی ہے، اس دوا کو استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ مسلمان کی یہ فطری بات ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو وہ حلال اور حرام نظر کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزر بسر کرتا ہے۔ اسی میں ہم مسلمانوں کے لیے کامیابی ہے، اور اللہ نے ہم کو اسی کا مکلف بنایا ہے کہ جو حلال ہے تم اس کو اپنا لو اور جو حرام ہے تم اس کو چھوڑ دو۔ چنانچہ دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان اللہ اس کے رسول کو ماننے والا ہوگا، وہ شخص ہرگز اس کی کوشش نہیں کرے گا کہ میں حلال کو چھوڑ دوں اور حرام کو اپناؤں، بلکہ اس کے برعکس یہ سوچے گا کہ حلال تھوڑا ہو اور حرام زیادہ ہو تو میں حلال کو اپناؤں، حرام سے بچنے کی کوشش کروں۔ یہ انسانی فطرت ہے، اور اللہ اس کے رسول نے ہم کو اسی کی تعلیم دی ہے کہ حلال کو اپناؤ اور حرام سے بچتے رہو۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کرونا وائرس بیماری کا جو ویکسین بڑی بڑی کمپنیوں نے اور مختلف ممالک نے تیار کیا ہے، اس ویکسین کو استعمال کرنا مسلمانوں کے لیے جائز ہے یا ناجائز؟ تو اس سلسلے میں چند اصولی بات پہلے سمجھ لے کہ ہر کوئی جب نیا مسئلہ علماء کے درمیان پیش آتا ہے تو علماء کے درمیان اختلافات کا پیدا ہونا یہ ایک فطری بات ہے۔ علماء کے درمیان اس سلسلے میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ بعض محققین علماء اسی چیز کو پہلے ناجائز کہتے ہیں، لیکن جب حقیقت سامنے ہوتی ہے اور دلائل سامنے ہو جاتے ہیں تو اپنے مسئلے سے رجوع کر کے، اپنے فتوے سے رجوع کر کے وہ بھی جواز کے قائل ہو جاتے ہیں۔ مثلا ان میں سے ایک مسئلے کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جب مائک کا استعمال نماز میں شروع میں جب یہ مائک استعمال ہونے لگا تو بہت سے علماء نے جو ہے اس کے عدم جواز کا حکم دیا کہ اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ کیا دلائل تھے؟ میں دلائل میں نہیں جاتا۔ شروع میں بعض علماء نے اس کو منع کیا استعمال کرنے کے لیے، لیکن بعد میں پھر ہمارے علماء نے حقیقت حال کو دیکھا
تو اسی مائک کے استعمال کی اجازت دے دی، اور اب مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر مساجد میں لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے، مائک کے ذریعے اذان بھی ہو رہی ہے اور نماز بھی ہو رہی ہے۔ یہی کل صورتحال اس وقت کرونا وائرس ویکسین کے سلسلے میں ہے۔ ابھی آپ مجھ سے پوچھے، آج میں کچھ جواب دوں گا، آپ 10 قدم ہٹ کر کے کسی عالم کے پاس جائیں، وہ جواب کچھ دیں گے، دوسرے کے پاس جائیں، وہ جواب کچھ دیں گے۔ تو اب آپ یہ نہ سمجھے کہ علماء تو مختلف ہو گئے، بلکہ یہ فطری بات ہے۔ جب تک کہ حقائق نظر کے سامنے نہ ہو، نفس مسئلہ نظر کے سامنے نہ ہو، کوئی عالم حتمی طور پر کسی مسئلے کی وضاحت کر دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا ابھی کرونا وائرس ویکسین کے سلسلے میں ہمارے علماء کے درمیان اختلافات چل رہا ہے، اور ہمارے علماء سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس دن اس کی حقیقت کا علم ہوگا، اس دن ہمارے درمیان یہ مسائل بالکل واضح ہو جائیں گے۔ تاہم اس وقت چند مسائل اس سلسلے میں یہ دیکھیں، کرونا وائرس ویکسین جو تیار کی گئی ہے یہ کس چیز سے؟ اصل مسئلہ جو اختلافی ہوا ہے وہ یہاں سے۔ کرونا وائرس بیماری کا جو علاج ڈاکٹروں نے تیار کیا ہے وہ ویکسین کے تعلق سے، اس میں یہ کہنا ہے کہ یہ جلاٹین وغیرہ سے تیار کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر جلاٹین کی کافی مقدار جو ہے دی گئی ہے، جس کی وجہ سے اب ہمارے علماء کے درمیان یہ اختلاف ہوا کہ جلاٹین کا استعمال کیسا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بڑی تفصیلی جو ہے بحث علماء کے درمیان ہے۔ حلال جانوروں کی ہڈی سے یا چمڑے سے، یا حرام جانوروں کی چمڑے سے یا ہڈی وغیرہ سے جو تیار کیا گیا، اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم، اور اسی طریقے سے فتاوی دارالعلوم زکریہ کے اندر کچھ بڑی تفصیلی بحث جو ہے جلاٹین کے سلسلے میں کی گئی ہے۔ مسئلہ کرونا وائرس کا جو ہے، اس بیماری کے ویکسین کا جو مسئلہ ہے وہ جلاٹین ہی سے ریلیٹڈ ہے، اسی سے ملا جلا ہے۔ مسئلہ جلاٹین کو سمجھے تو اس ویکسین کا سمجھنا آسان ہوگا۔ تاہم میں بھی یہ فیصلہ نہیں کر پاؤں گا ابھی کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ اس کا فیصلہ تو ابھی فقہی سیمینار ہونا، اور اسی طریقے سے علماء کے درمیان ابھی بحث و مباحثہ، دلائل کو نظر کے سامنے رکھ کر کے جو حتمی فیصلہ ہوگا وہ تو بعد میں دیکھیں گے۔ ابھی میں کوئی حتمی فیصلہ یا کوئی وضاحت نہیں بتا سکتا ہوں۔ تاہم جو علماء کے اقوال ہے اور جو کتابوں کے اندر جلاٹین کے سلسلے میں لکھے ہوئے ہیں، اور جو کیا نام ہے مریض اس طریقے سے پریشان کن ہو جائے کہ بغیر ویکسین لگائے اس کو چلے گا ہی نہیں، تو پھر اس کا حکم دوسرا ہے، میں اس کو ابھی آگے بتلاؤں گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں جاننا چاہیے کہ بعض لوگ جو جلاٹین وغیرہ ہوتے ہیں اس کو انفح پر قیاس کرتے ہیں، اور انفح پر قیاس کرنا یہ من کل الوجوہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ رینٹ یا انفح کو پاک قرار دینے میں انفح جو ہوتا ہے، انفح یہ جانور کے ان اجزاء میں داخل ہے جو معقول، جو مالا تحل لہ الحیاہ کہلاتے ہیں، یعنی وہ جانور جس کے اجزاء حلال ہے، وہ جیسے بال، سینگ، ہڈی وغیرہ، یہ مالا تحل لہ الحیاہ کے تحت داخل کیے جاتے ہیں۔ اور مردار جانور کے یہ اجزاء علماء احناف کے نزدیک پاک ہے، لیکن جو اجزاء ما تحل لہ الحیاہ میں داخل ہے،
جیسے گوشت، چربی، کھال وغیرہ، وہ بغیر زکوٰۃ شرعیہ، بغیر شرعی طریقے سے ذبح کیے پاک نہیں ہوتے۔ چنانچہ اس سلسلے میں علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحریر سے یہ بات اس طریقے سے واضح ہوتی ہے۔ علامہ کاسانی لکھتے ہیں وَأَمَّا الَّذِي لَهُ دَمُ سَائِلٍ فَلَا خِلَافَ فِي الْأَجْزَاءِ الَّتِي فِيهَا دَمُ مِنَ اللَّحْمِ وَالشَّحْمِ وَالْجِلْدِ وَنَحْوَهَا أَنَّهَا نَجِسَةٌ لِاحْتِبَاسِ الدَّمِ النَّجِسِ۔ یہ اس طریقے کی عبارت ذرا لمبی ہے، تفصیلی عبارت یہاں دیکھ لے۔ بدائع الصنائع اس کی پہلی جلد صفحہ 63 پر اس کو نقل کیا ہے، فصل فی الطہارۃ الحقیقہ، جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر۔ اسی طریقے سے صاحب در مختار نے انفح کی طہارت بیان کرتے ہوئے یہ الفاظ نقل کیا ہے وَقَذَا كُلُّ مَا لَا تَحِلُّهُ الْحَيَاةُ حَتَّى الْأَنْفَحَةَ وَاللَّبْنَ عَلَى الرَّاجِحِ طَاهِرٌ۔ یہ عبارت جو ہے در مختار ما شامی کی پہلی جلد صفحہ نمبر 206 کی، جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کی کتاب الطہارہ باب المیاہ کے تحت جو ہے نقل کیا ہے۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ انفح کی طہارت کی حلت اس کا مالا تحل لہو حیاہ میں ہونا ہے، نیز اس کی طہارت اور جواز عقل پر نصوص بھی ہے، اس کے کھانے کے سلسلے میں نص بھی وارد ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو ہے اس سلسلے میں احکام القرآن کے اندر تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے، میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں، تفصیل وہاں دیکھیں۔ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا مَا رَوَاهُ الشَّرِيكُ عن جابر عن اکرمہ عن ابن عباس قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الطائف بجنبيه فجعلوا يقرؤونها بالعصا فقال أين يصنع هذا فقالوا بأرض فارس۔ یہ اس طریقے سے ہے، پھر آگے ہے فقال اذكروا اسم الله عليه وكلوا وغیرہ جو ہے عبارت ہے۔ احکام القرآن للجساس جو ہے اس کی پہلی جلد صفحہ 120 باب انفحت المیت ولبنہا کے تحت جو ہے نقل کیا ہے۔ یہ سہیل اکیڈمی لاہور کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ اب اس عبارت کو جو فقہاء نے عبارت نقل کی ہے اس کے تحت جلاٹین کی صورتحال مفتی تقی صاحب کے بقول حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی جو لکھتے ہیں جلاٹین کے سلسلے میں، وہ کہتے ہیں کہ میری معلومات کی حد تک وہ اکثر بیشتر جانوروں کی کھال سے بنائی جاتی ہے۔ حضرت مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں البتہ کبھی ہڈیوں سے بھی بنائی جاتی ہے، اگر وہ خنزیر کے علاوہ کسی حلال جانور کی ہڈی وغیرہ سے بنائی جائے تب تو اسے انفح پر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ جائز ہے اس طریقے سے اس کا استعمال، کیونکہ ہڈی بھی مالا تحل لہو حیاہ میں داخل ہے۔ لیکن اگر وہ کھال سے بنائی جائے تو انفح پر اس سلسلے میں قیاس درست نہیں ہوگا، کیونکہ کھال مالا تحل لہو الحیاہ میں داخل ہے، جبکہ انفح کی طہارت کی علت اس کا مالا تحل لہو الحیاہ میں سے ہونا ہے۔ البتہ کھال سے بنی ہوئی جلاٹین اور اس کے استعمال کی گنجائش، یعنی کھال سے جو بنی ہوئی جلاٹین ہوتی ہے اس کی گنجائش کا ایک اور پہلو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اگر اس بارے میں علماء کی آراء تو اولاً مختلف ہی ہے، جیسا میں نے شروع میں بتلایا۔ کھال سے جلاٹین جو بنائی جاتی ہے اس کے حاصل کرنے اور اس کے عمل میں انقلاب ماہیت ہوتا ہے یا نہیں، اس سلسلے میں کافی تفصیل ہے۔ جلاٹین کو لاجین بھی کہا جاتا ہے اور اس کام کے لیے کھال کو دھونا، چونا لگانا، پکانا اور اسی طریقے سے کھال کو مختلف کیمیاوی مراحل سے گزارنا، اس کے نتیجے میں کھال
इसको दिबागत देना ये ज़रूरी होता है, और इससे दिबागत हो जाती है, क्योंकि दिबागत की हकीकत को फ़ुक़हा ने ये लिखा है कि खाल में जो खून के असरात और रुतूबत और ज़र्रात होते हैं वो दूर हो जाए, लिहाजा इससे ये अव्वलन दूर हो जाते हैं। और भी मुख्तलिफ तरीक़ा है, ये एक तरीक़ा है जिसको बदाया के अंदर और हिदाया के अंदर नकल किया, वली अन्ना निजासतुल मैतात लम्मा फ़ीहि मिन रुतूबात वद्दमा इस्साइल वगैरह जो है नकल किया बदाया सनाए पहली जिल्द सफ़ा 58 पर इसको नकल किया, किताबुत तहारा फस्लुन व अम्मा बयानु मा यक़उ बिहि तत्हीर, जो HM सईद का छपा हुआ नुस्खा है। लिहाजा खाल से जलाटीन जो हासिल करने के लिए उसे जिस तवील अमल से गुजारा जाता है, हज़रत मुफ्ती तकी साहब लिखते हैं कि जो तवील अरसे से उसको गुजारा जाता है उससे दिवागत का मकसद यकीनन हासिल हो जाता है, क्योंकि खाल को पहले सादे पानी से अव्वलन जिस जगह इसको जलाटीन वगैरह बनाया जाता है उसको अव्वलन सादे पानी से खूब अच्छी तरीके से धोया जाता है, फिर चूने के पानी से और मुख्तलिफ तेज़ाबों के ज़रिए से इस खाल को धोया जाता है, जिसके नतीजे में खाल से जो खून होती है और दीगर रुतूबात वगैरह होती है उन सब को साफ़ कर दिया जाता है। और हज़रत मुफ्ती तकी साहब लिखते हैं कि इस सारे अमल में 3 से लेकर के 8 हफ्ते तक लग जाते हैं। फिर उसको लाजीन फिर कोलाजीन को जलाटीन में तब्दील करने के लिए उसे आग पर तकरीबन 6 हफ्ते पकाया जाता है। ये मुफ्ती तकी साहब की तहकीक है, पकाया जाता है, जिसके नतीजे में एक महलूल तैयार होता है। उस महलूल को बार बार फिल्टर किया जाता है, फिर जरासीम जो उस खाल के अंदर होते हैं वो सारे के सारे ख़त्म कर दिए जाते हैं, और जितनी रुतूबात उस खाल के अंदर पड़ी रहती है वो सारी की सारी रुतूबत जो है और पानी की जो शक्ल होती है वो ख़त्म हो जाती है। लिहाजा बाद में उसे ठंडा करके अब जलाटीन वगैरह जो है तैयार की जाती है। ये तमाम अमल दिबागत के लिए बिलाशुबा काफ़ी है, जैसा कि फ़ुक़हा किराम ने दिबागत की शक्ल तहरीर की है। इन तमाम अमल के करने से खाल की दिबागत तो हो जाती है, इसमें कोई हरज नहीं है। और रहा मसला ये कि दिबागत से मुर्दार की खाल भी चूंकि पाक हो जाती है, इसलिए जलाटीन अगर गैर मज़बूह जानवर की खाल से बनाई गई हो तब भी उसके पाक होने में शरई एतबार से कोई शक व शुबा नहीं रहेगा। ये इस सिलसिले में ये तफसील है। अब मसला ये रहा कि अगर खिंजीर जो नजसुल ऐन है, खिंजीर नजसुल ऐन है कुरान मुक़द्दस के बकौल, इसलिए उसकी खाल तो ना ही दिबागत के ज़रिए से पाक हो सकती है और ना ही उसकी हड्डी माला तहिल्लु लहुल हया होने की वजह से पाक हो सकती है। लिहाजा जो जलाटीन खिंजीर की खाल या हड्डी से बनाई जाए उसका हुक्म इस बात पर मौकूफ़ है कि जलाटीन बनाने के अमल से इनकलाबी माहियत होता है या नहीं। लेकिन अब इसमें होता है या नहीं, इसकी तहकीक हज़रत मुफ्ती तकी साहब लिखते हैं कि मुझे इस मसले में तरद्दुद है। इसकी तफसील शामिया की पहली जिल्द सफ़ा 315 जो HM सईद का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर, इस मसले को फतावा उस्मानी की 4थी जिल्द सफ़ा 300 सफ़ा नंबर 335 से लेकर 338 पर नकल किया है। ये तो हज़रत मुफ्ती तकी साहब की बहस थी। अब इसको और तफसीली बहस देखना है तो फतावा दारुल उलूम ज़करिया की 6ठी जिल्द सफ़ा 602 पर नकल किया है। बड़ी तफसीली बहस 602 सफ़े से लेकर के तकरीबन 610-15 सफ़े तक जो है, यही कुल बहस फतावा दारुल उलूम ज़करिया के अंदर 6ठी जिल्द में किया है, वहाँ देख सकते हैं। अब तफसील के गुजर जाने के बाद आज कोरोना वैक्सीन अगर किसी मरीज़ को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ गई तो क्या हुक्म है? तो ऐसा माहिर डॉक्टर जो अपनी डॉक्टरी में महारत रखता हो, उसने कहा कि अगर इस वैक्सीन जो चाहे नाजायज़ चीज़ों से बनाई गई हो चाहे जायज़ चीज़ों से,
اگر اس کا استعمال نہیں ہوگا تو یہ مریض مر جائے گا، اسی طریقے سے ختم ہو جائے گا۔ تو مجبوری کے درجے میں جب اس کا کوئی بدل نہ ہو، یہ شرط کو یاد رکھیے گا، ایسے ہی میں جائز نہیں کہہ رہا ہوں، مجبوری کے درجے میں جب اس کا کوئی بدل موجود نہ ہو، اور یہی ایک دوا ہے جو کرونا ویکسین کی دوا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حلال دوا فی الوقت موجود نہ ہو اس کو لگانے کے لیے، اور خدشہ ہے کہ اگر اس مریض کو یہ ویکسین نہیں دی گئی تو یہ مریض ختم ہو جائے گا، مر جائے گا، تو اس صورت میں اس مریض کو یہ کرونا وائرس ویکسین کے استعمال کی اجازت ہے، بدرجہ مجبوری، سخت مجبوری ہو تب، عام حالات میں نہیں۔ جیسا کہ عام حالات میں خنزیر کا اور اسی طریقے سے حرام چیزوں کے استعمال کی اجازت نہیں، شرائط کے ساتھ قرآن نے نقل کیا ہے، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، آگے کہا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، یہ اضطرار کی کیفیت پہنچ جائے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں، مر جائے گا اب اس کے بعد، تو یہی ایک ویکسین ہے، اس کے آگے کوئی ویکسین نہیں ہے، اس کو استعمال کرے گا تبھی جو ہے بچنے کی امید ہے، ورنہ نہیں۔ تو اس مجبوری کے درجے میں اس کو اس ویکسین کے استعمال کرنے کی اجازت شرعی اعتبار سے ہے۔ قرآن مقدس کی آیت ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، یہ اس آیت سے اضطرار کے لفظ سے میں استدلال کر رہا ہوں، جو سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 172، صفحہ نمبر حافظی قرآن کا صفحہ نمبر 27، سورت نمبر 2 ہے، اور اسی طریقے سے الضرورات تبیح المحظورات، یہ قاعدہ کلیہ، یہ قاعدہ جو ہے فقہ کا نقل کیا گیا ہے کہ ضرورت کے وقت حرام چیزوں کے استعمال کی اجازت ہے۔ اسی قاعدے کے روح سے میں آپ کے سامنے اس کرونا وائرس ویکسین کے استعمال کرنے کی چند شرائط کے ساتھ اجازت دیتا ہوں۔ پہلی یہ کہ اس کے علاوہ کوئی اور دوا مارکیٹ میں موجود نہ ہو، دوسرے یہ کہ ماہر ڈاکٹر نے اجازت دی ہو کہ اس کے علاوہ کوئی اور دوا نہ ہو، جس کی مہارت مشہور ہو، جس کی شہرت ہو، تیسرے یہ کہ اگر کوئی اور دوا اس کے موجود ہو اور وہ حلال ہو تو اولاً اس دوا کو استعمال کیا جائے گا، اس ویکسین کو استعمال کیا جائے، اور پھر اس ویکسین سے نہ کنٹرول ہو تو اخیر میں اس دوا کے استعمال کی اجازت ہے، اس سے قبل عام حالات میں اس دوا کے استعمال کی قطعی طور پر اجازت نہیں۔ تاہم میں نے اتنی بات جو بتلائی وہ آپ کو کچھ فتاوے کی روشنی میں، قرآن مقدس کی ایک آیت کی روشنی میں اور فقہ کے قاعدے کے اصول کے مطابق میں نے بیان کیا۔ ابھی اس کے اوپر تحقیق جاری ہے، آگے کیا فتاوی جات علماء بیان کرتے ہیں اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے، اس کو تفصیلی طور پر ابھی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، آگے جس طریقے سے علماء بیان کریں گے، تحقیق ہوگی، اس کے بعد حکم اس کے اوپر نافذ کیا جائے گا۔ تاہم مجبوری، جب سخت مجبوری ہو، اسٹیچر پر مریض پڑا ہوا ہو اور اس ویکسین کے استعمال ہی کی اندر جو ہے ماہر ڈاکٹر نے کہا کہ شفا ہے، تو اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، اس سے قبل اس ویکسین کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی اور دوا موجود ہو تو اس کو استعمال کیا جائے، اس کو استعمال سے پرہیز کیا جائے۔ تاہم میرا اس فتویٰ یا میری اس ویڈیو کو حلال ہونے پر دلیل سمجھنا یہ مناسب نہیں، میں مجبوری کے درجے میں اس کو کہہ رہا ہوں۔ آگے جو فیصلہ ہوگا میں اس ویڈیو سے ہٹ کر کے پھر اس فیصلے کو سناؤں گا، تاہم مجبوری کے درجے میں میں بھی آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ باقی آگے جو علماء بیان کریں گے، جو مفتیان کرام بیان کریں گے، فقہا بیان کریں گے، اس تفصیل کے مطابق میں اپنے ابھی کے اس ویڈیو سے رجوع کر لوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔